رب زدني علما رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وقل رب زدني علما. وقال في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک خاص عنوان کے تحت پچھلے ہفتے سے گفتگو کر رہے ہیں. پچھلے سنیچر کے دن بعد صلاۃ مغرب آپ کے سامنے حقیقی طالب علم کون ہے کے عنوان پر کچھ نکات رکھے گئے تھے کہ طالب علم کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں. طالب علم کو اپنی نیتوں کو صاف کرنا، دل کو صاف کرنا، ہمت کا اس کے اندر پایا جانا، اپنی قدر لوگوں کے درمیان سمجھنا، یہ وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک طالب علم کو اپنانی ضروری ہیں. اس کے بغیر کوئی طالب علم نہیں بن سکتا. طالب علم کو اپنی پہچان اور اپنی اہمیت اور اپنے مقام کو سمجھنا از حد ضروری ہے. اگر ہم ہی اپنے مقام کو نہیں سمجھیں گے، عربی کا ایک شعر کا ایک مصرع ہے کہ من لا يعظم نفسه لا يعظم. جو اپنے آپ کی تعظیم نہیں کرتا، جو خود کی عزت نہیں کرتا، پھر لوگ بھی اس کی عزت نہیں کرتے. اگر ہم اپنی عزت خود کریں گے تو اس کے بعد لوگ ہماری عزت کریں گے، ہماری قدر پہچانیں گے. تو ہمیں اپنی قدر پہچاننا بہت ضروری ہے کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کا رب العالمین نے رتبہ بیان کیا ہے. اگر ہم صحیح معنی میں طالب علم ہیں تو رب العالمین کی نظر میں ہمارا بہت اونچا مقام ہے. اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان کی احادیث میں، ان کے اقوال میں ہمارے لیے بہت خوشخبریاں، بہت ساری بشارتیں اور بہت ساری فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. آج جو چوتھی پانچویں خوبی جو ایک طالب علم کو اپنانی ضروری ہے وہ ہے صبر. صبر یاد رکھیں، صبر ایک ایسی خوبی ہے کہ جو صرف طالب علم کے لیے ضروری نہیں بلکہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. بغیر صبر کے ایک شخص نماز بھی ادا نہیں کر سکتا. نماز پڑھنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے. ایسے ہی علم کا ایک راستہ ہے. علم کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں. یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو جس طرح مسلمان ہونا ایک آسان کام نہیں ہے، ویسے ہی اپنے آپ کو طالب علموں کی فہرست میں رکھنا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے بہت زیادہ مشقت چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ فاسٹ فوڈ کا دور ہے. کس کا دور ہے؟ ہر چیز جلدی میں، کھانے تک جلدی میں بن رہے ہیں. ہر شخص کو جلدی، پتہ نہیں کس چیز کی جلدی ہے، کہاں جانا ہے. تو یہ جلدی جو ہمارے سماج میں آئی ہے، یہ ہمارے مزاج میں ایسے رچ بس گئی ہے کہ ہم ہر چیز چاہتے ہیں کہ جلدی سے ہو جائے. جلدی سے میں عالم بن جاؤں، جلدی سے میں فارغ ہو جاؤں، جلدی سے یہ کر لوں، جلدی سے وہ کر لوں. ایک کتاب ہم شروع کرتے ہیں، کتاب شروع کرنے سے پہلے ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے یہ کتاب ختم ہو جائے. ہمارا مقصد تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب میں جو معلومات ہیں ہم اس کو اپنے اندر بالکل پی جائیں، اس کو اپنے اندر نچوڑ کر رکھ لیں. لیکن ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم صفحے گنتے ہیں، کتنے صفحے ہوئے آج، 10 ہوئے، 20 ہوئے، 30 ہوئے. ہمارے ذہن میں گنتی چلتی ہے کہ جلد از جلد میں اس کتاب کو ختم کروں اور فوراً کوئی دوسری کتاب اٹھاؤں. یہ طالب علم کا شیوا نہیں ہونا چاہیے. طالب علم کو صبر چاہیے. سامعین، آپ جانتے ہیں قرآن کریم، میرا ایک سوال آپ لوگوں سے ہے، قرآن کریم آسان ہے کہ مشکل؟ کیسے معلوم؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا، کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اللہ نے کہا ہے کہ یہ کتاب آسان ہے، کوئی کسی بشر کا قول نہیں. کتنے دنوں میں نازل ہوئی؟ 3 دن، 4 دن، 23 دنوں میں. بھائی اتنی آسان کتاب اور 23 سال میں نازل کی جا رہی ہے، کیوں؟ صبر چاہیے. علماء کیا چاہیے؟ اتنی آسان کتاب کو اللہ رب العالمین 23 سال میں نازل فرمائے. 23 سال میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنا صبر کر رہے ہیں. کفار کا یہی اعتراض تھا. کفار کہا کرتے تھے وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ. قرآن کہا کرتے تھے کہ بھائی یہ قرآن ایک مرتبہ میں کیوں نازل نہیں ہو جاتا. ارے بھائی ایک مرتبہ میں نازل کرو چھٹی ختم. نہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کذالک لنثبت بہ. ہاں ہم نے جو نازل کیا ہے نا یہ 23 سال میں، جو ہم دھیرے دھیرے نازل کر رہے ہیں، یہ اس لیے تاکہ آپ کے دل کو جما دیں. ظاہر ہے ایک دم سے اگر قرآن کریم نازل کر دیا جائے تو وہ دل میں بیٹھے گا نہیں، دل سے اتر جائے گا. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ پورے سال میں ایک کتاب پڑھتے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک ہفتے میں کتاب پوری ختم کر دی جائے؟ آپ لوگ بلوغ المرام پڑھتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہفتے میں پوری بلوغ المرام پڑھ کے سنا دی گئی ہو؟ نہیں ہوتا. آپ ترجمۃ معانی قرآن پڑھتے ہیں، آپ مشکات پڑھتے ہیں، بہت ساری کتابیں پڑھتے ہیں. وہ کتابیں آپ کو پورے سال میں پڑھائی جاتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسانی مزاج نہیں ہے کہ وہ ایک دن میں 100 دن کا اپنے اندر سمیٹ لے. انسان کو آج بھوک لگی ہے، بھوک لگنے سے پہلے تو لگتا ہے کہ آج تو میں 1 مہینے کا کھانا کھا لوں گا. لیکن ہوتا کیا ہے، جب کھانے بیٹھتے ہیں چند لقمے منہ میں جاتے ہیں تو ایک دم سے. اس کی بہترین مثال روزے دار کی ہے. جب تک روزے سے ہوتا ہے، افطاری سے پہلے جب دسترخوان پر قسم قسم کے میوہ جات اور پھل اور طرح طرح کی غذائیں ہوتی ہیں تو تمنا یہ ہوتی ہے کہ آج کچھ چھوڑنا نہیں ہے، آج کچھ چھوڑنا نہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، یہاں کھجور کھایا، یہاں پانی پیا، ایک پکوڑی اور کچھ سموسے اور پیٹ تمام. کیوں ہوتا ہے ایسا؟ انسان کی خواہش اصل میں بہت زیادہ ہے، جلدی سے کسی چیز کو اپنے اندر رکھ لے. ایسا نہیں ہوتا. علم کے راستے میں کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو 23 سال میں نازل، جبکہ وہ آسان ہے. قرآن کریم کیا ہے؟ ابھی آپ ہی لوگوں نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ. قرآن آسان ہے تب بھی 23 سال میں نازل ہو رہا ہے. اور دنیا کی جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں کس نے کہا کہ وہ آسان ہے؟ کوئی نہیں کہتا. کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جو کتاب لکھی وہ بہت آسان ہے؟ اللہ رب العالمین کے علاوہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے. انسان خود تو ہو سکتا ہے اپنی کتاب کو آسان سمجھے، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے وہ مشکل ہو سکتی ہے. ہر شخص کو اپنی چیز آسان لگتی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ اربعہ میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت اونچا رتبہ ان کا. ایک مرتبہ اپنے استاد حضرت حماد کے پاس آئے اور ان سے کہا، جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا ما جاء بک، کیوں آئے ہوئے یہاں پر؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اطلب الفقہ، میں آپ سے فقہ کی تعلیم لینے آیا ہوں، فقہ سیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ کہا تعلم کل یوم 3 مسائل. کیا فرمایا؟ ہر دن 3 مسئلے سیکھنا. کتنے؟ ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ بس جتنا مل جائے ایک دن میں فوراً اس کو کیا ہے. کہا 3 مسئلے سیکھنا ولا تزد علیہا شیئا، اور 3 سے ذرہ برابر بھی اضافہ 4 نہیں ہونے چاہیے. جتنا کہا ہے اتنا. 3 مسئلے کہیں 3 یاد کرنا، 3 مسئلے سیکھنا، 3 سے زیادہ نہیں کرنا. یہ تعلیم کا طریقہ ہے. اچھا آگے کیا فرماتے ہیں؟ کیوں؟ تاکہ تمہیں کچھ علم حاصل ہو جائے. اس کے بعد ان کے بارے میں آتا ہے وَلَزِمَ الْحَلْقَ حَتَّى فَقِهَ، اپنے استاد کے حلقہ درس میں بیٹھے اور 3 مسئلے کر کے اتنے بڑے امام بن گئے کہ فقیہ بن گئے. اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَكَانَ النَّاسُ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ، لوگ ان کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے تھے کہ یہ امام ابو حنیفہ ہیں، یہ فقیہ ہیں، اس دور کے فقیہ ہیں. انگلیوں سے اشارہ کیا کرتے تھے ان کی تعریف اور ان کا مقام و مرتبے کو بتانے کے لیے. تو جب یہ واقعہ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا تو اس کے بعد انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں وَيَنبَغِي لَهُ أَن يَتَثَبَّتَ فِي الْأَخْذِ وَلَا يُكْثِرُ، طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ علم لے تو علم میں ثابت قدمی اپنائے، ولا یکثر، اور کثرت کا اس کے اندر جذبہ نہ ہو کہ جتنا زیادہ ہو جائے. نہیں، اس کے اندر کیا ہو، جب وہ طلب علم کی شروعات کرے تو اس کی خواہش یہ ہو کہ میں دھیرے دھیرے طلب علم میں آگے بڑھوں. ہاں پھر ایک مقام ایسا آ سکتا ہے کہ آپ بہت زیادہ اپنے اندر سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، لیکن جب شروعات کریں گے تو کم سے کم سیکھنے کی کوشش اور اس پر ڈٹ جائیں. آگے فرماتے ہیں بل یأخذ قلیلا قلیلا، بلکہ وہ تھوڑا تھوڑا علم حاصل کریں، تھوڑا تھوڑا اپنے استاد سے لیں. کیوں؟ کیونکہ انسان کا دماغ اور اس کا دل، جس طرح ہمارا پیٹ زیادہ جھیلنے کی طاقت نہیں رکھتا، ہمارے جسم میں ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ہم اس سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتے.
ایسے ہی ہمارا دماغ ہے، ایسے ہی ہمارا دل ہے، اس کو آپ زیادہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ پریشان ہو جائے گا، وہ اکتا جائے، علم سیکھنا ہی چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ضروری ہے کہ انسان کیا کرے؟ صبر کرے، اور صبر یہ ہے کہ آپ کم کم سیکھیں لیکن روز سیکھیں۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو کون سا ہے؟ جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو، گرچہ مختصر ہو لیکن کیا ہو؟ ہم اگر تین مسئلے، مان لیجیے تین مسئلے یاد کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ایک سال میں کتنے مسئلے ہو جائیں گے؟ کم، چلیے 300 آپ لے لیجیے، باقی چھٹیاں نکال دیں، 300 سے اگر تین مسئلے سیکھتے ہیں تو 900 مسئلے ہو جاتے ہیں۔ ایک دن میں اگر آپ 3 مسئلے سیکھتے ہیں تو سال بھر میں کم سے کم 900 مسائل آپ کے دماغ میں ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب آپ روز 3 مسئلے سیکھیں گے۔ اگر 3 بھی زیادہ لگیں تو 2 سیکھیے، 2 بھی زیادہ لگیں تو 1 سیکھیے، لیکن روز سیکھنا ہے۔ روز سیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے علم میں ترقی ہوگی۔ یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو علم سیکھنا ہو وہ یاد رکھے لا یستطاع العلم براحت الجسم۔ آپ یہ چاہیں کہ سوتے رہیں آرام سے، جسم کی راحت بھی مل جائے اور علم بھی حاصل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جسم کی راحت کے ساتھ علم حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ جس شخص کے اندر علم کے راستے میں تکلیفیں برداشت کرنے کا جذبہ نہیں ہے وہ علم نہیں سیکھ سکتا، وہ جہالت میں پڑا رہے گا۔ علم سیکھنے کے لیے انسان کو صبر چاہیے، اور صبر کیسا؟ علم سے زیادہ صبر کس چیز میں چاہیے بتائیے؟ کلاس میں آنا ہے، روز آنا ہے، یہ صبر ہے۔ صبر چاہیے روز کلاس میں آنے کے لیے، روز ایک پڑوسی کے برابر میں بیٹھنا ہے، روز ایک ہی استاد کی شکل دیکھنا ہے، روز ایک ہی استاد سے ایک ہی کتاب پڑھنا ہے، اور روز پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صبر ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ صبر ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ روز کلاس میں آئے، روز درس حلقے میں آئے، روز درس لے اور روز اس کو پڑھے۔ پھر یہی نہیں، لکھنا بھی ہے، اس کے بعد مذاکرہ بھی کرنا ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے۔ سمجھنے کے لیے صبر چاہیے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے سمجھنا۔ حفظ کے لیے بھی صبر چاہیے، یاد کرنا بھی ہر ایک کی بس کی بات، لکھنے کے لیے بھی صبر چاہیے۔ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن لکھنا، سمجھنا، یاد کرنا یہ بہت صبر چاہتی ہیں ہم سے۔ اچھا، یہاں تو یہ صبر ہے، اس کے بعد پھر علم کو پھیلانے کے لیے صبر چاہیے، علم کے راستے میں جو محنتیں کرنی ہیں اس کے لیے صبر چاہیے۔ اب یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ صبر کا ایک نمونہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص کو سن رہے ہیں، یہ صبر ہے، اور اللہ رب العالمین انشاءاللہ آپ کو اس صبر پر اجر عطا فرمائے گا اگر ہماری نیت صحیح ہے انشاءاللہ عز و جل۔ بکر بن عبداللہ ابو زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے حلیۃ طالب العلم، انہوں نے کہا کہ علم کے راستے میں آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اپنے شیوخ کے سامنے علم سیکھنے کے لیے آپ کو گھنٹے گزارنے پڑیں گے۔ اور انہوں نے آگے آخر میں ایک بہت پیارا جملہ کہا، فَإِنَّ مَنْ ثَبَتَ نَبَتَ، جو جم گیا وہی اگے گا، جو جم گیا، جو علم کے راستے میں جم گیا، پھر وہی شخص لوگوں کے سامنے اگ کر آئے گا، اس کے پاس علم کے پھل ہوں گے، علم کے موتیاں ہوں گی۔ کون؟ جو صبر کرے گا، جو ڈٹ جائے گا۔ بغیر ڈٹے ہوئے اس راستے میں چلنا آسان کام نہیں ہے۔ تو ہم اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ اس راستے میں ہمیں بہت مزہ آئے گا، اس راستے میں بہت دل کو خوشی ملے گی۔ ہاں ملے گی، کب؟ جب آپ بہت زیادہ ڈٹ جائیں گے۔ اس راستے میں مشکلات آنی، کبھی کبھی دل نہیں چاہے گا کہ آج درس لیں، کبھی کبھی دل نہیں چاہے گا کہ آج کلاس میں جائیں، آج چھٹی کر لیتے ہیں، بیماری کا بہانہ کر دیتے ہیں، آج سو لیتے ہیں۔ لیکن وہی انسان کامیاب ہے جو اپنے دل کے خلاف جا کر اس علم کو لینے کے لیے کلاس میں آئے، یہی شخص کامیاب مانا جائے گا۔ عربی زبان میں ایک قول کہا جاتا ہے کہ خزائن المنن علی قناطیر المحن، جس شخص کو نعمتیں چاہیے اس شخص کو آزمائشوں کے پل سے گزرنا پڑے گا۔ یہ ایسی خزانے ہیں، یہ نعمتیں ایسی ہیں کہ یہ کہیں چھپا کر نہیں رکھی گئی ہیں۔ آپ کو اگر نعمتوں سے سرفراز ہونا ہے تو آزمائش کے پلوں سے گزرنا پڑے گا، مصیبت کے پلوں سے گزرنا پڑے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول، ایک شعر بہت مشہور ہے، انہوں نے اپنے دیوان میں اس شعر کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اخی لن تنال العلم الا بستۃ سانبئک عن تفصیلها ببیان ذکاء وحرص واجتہاد وبلغۃ
وَإِرْشَادُ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانِ، انہوں نے کہا کہ اے میرے بھائی، طلبہ کو مخاطب کیا، یاد رکھیں علم سیکھنے کے لیے 6 چیزیں بہت ضروری ہیں. 6 چیزوں کے بغیر آپ علم نہیں سیکھ سکتے. پہلی چیز ذکاء، آپ کے اندر ذہانت ہو، واجتہاد، کوشش کا جذبہ ہو، وبلغۃ، اور آپ کے پاس جینے کے لیے کچھ سامان ہو، کھانے پینے کا بھی کچھ ذریعہ موجود ہو. اس کے بعد وَإِرْشَادُ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانٍ، اور حرص بھی ہونی چاہیے آپ کے اندر، علم کی تڑپ، علم کی لالچ ہونی چاہیے. وَإِرْشَادُ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانٍ، ایک استاد کی رہنمائی بہت ضروری ہے. جو شخص بغیر استاد کے علم سیکھنا چاہتا ہے، اس کے بارے میں سلف کہا کرتے تھے من دخل العلم وحدہ خرج وحدہ، جو علم میں تنہا داخل ہوگا وہ تنہا نکل بھی جائے گا. اس لیے استاد کی صحبت بہت ضروری ہے، استاد کی رہنمائی بہت ضروری ہے. اور آخری چیز جو بہت اہم ہے، وَإِرْشَادُ أُسْتَاذٍ وَطُولُ زَمَانٍ، ایک لمبا زمانہ علم میں لگائیں گے تو علم آئے گا. بغیر اپنا وقت خرچ کیے ہوئے علم آ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہی صبر ہے کہ علماء کرام نے علم حاصل کرنے کے لیے لمبے لمبے سفر کیے ہیں، لمبے لمبے سفر کیے ہیں. یہ صبر ہے، ظاہر ہے. اور اس زمانے میں سواری کا اتنا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے. آپ دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. موسیٰ علیہ السلام نے علم حاصل کرنے کے لیے کہاں کا سفر کیا؟ مجمع البحرین کا. اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر گئے، یوشع بن نون کو. لیکن سفر معلوم کیا ہوا کہ انبیاء کرام نے بھی علم کے لیے سفر کیا ہے. جس علم کے لیے انبیاء کرام سفر کریں، اس کے بارے میں ہمارے ذہنوں میں علم، اب دیکھیں آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ لوگ بھی ایک سفر میں ہیں، لیکن یہ سفر یہیں ختم نہیں ہونا چاہیے. یہاں سے فارغ ہونے کے بعد بھی ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ اگر کہیں علم سیکھنے کے لیے مجھے جانا پڑے گا تو میں جاؤں گا، صرف علم سیکھنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں. آپ دیکھیں صحابہ کرام میں کیسا مزاج تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب الرحلہ فی طلب العلم ایک باب باندھا ہے، اور اس کے ضمن میں جابر بن عبداللہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے. تفصیل وہاں ذکر نہیں ہے، تفصیل خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہے. خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرحلۃ فی طلب الحدیث. طلب حدیث میں علماء کرام نے جو سفر کیے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے بہت سارے واقعات ذکر کیے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ ایک حدیث ہے جو ایک صحابی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، اور وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ شام میں رہتے ہیں. کہاں رہتے ہیں؟ شام میں. ان کا بیان ہے کہ میں نے فابتعت بعیرا، میں نے ایک اونٹ خریدا، ثم اتیت الشام، پھر شام آیا. اور ایک روایت میں کہ 1 مہینے کا میں نے سفر کیا. کتنے مہینے کا؟ اونٹ پر سوار ہو کر 1 مہینے کا سفر کیا اور ملک شام پہنچا. وہاں پہنچا تو وہ صحابی کون تھے جن کو حدیث معلوم تھی؟ عبداللہ ابن انیس. کون تھے؟ عبداللہ ابن انیس. بولے میں دروازے پر آیا، ان کا ایک غلام باہر آیا. کہا کون؟ کہا عبداللہ ہے. جا کر بتاؤ کہ عبداللہ آئے ہیں. تو عبداللہ بن انیس نے پوچھا عبداللہ کون؟ ابن جابر. کہا کہ ہاں. وہ فوراً باہر نکل کے آئے، ان سے مصافحہ کیا، سلام کیا، گلے ملے، اور دروازے پہ ہی جابر بن عبداللہ نے کہا کہ آپ مجھے حدیث سنا دیجیے. کیوں؟ کہا فخشیت ان اموت او تموت قبل ان اسمع، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں حدیث سننے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری وفات ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی وفات ہو جائے. تو دروازے پر بھائی 1 مہینے کا سفر کر کے انسان آئے، کتنا تھکا ہوا ہوگا. تھکاوٹ ذہن میں نہیں، صرف مقصد ہے علم حاصل کرنا. تو کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو. بھائی انسان کو اپنی موت کا پتہ نہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پہلے حدیث سنا دیں. دروازے پہ کھڑے ہو کے انہوں نے حدیث سنی. تو یہ طلب علم کے لیے کس کی کوشش؟ یہ صحابہ کرام ہیں. اب دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے فواللہ الذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. کہا کرتے تھے لو اعلم احدا اعلم بکتاب اللہ منی تبلغنی الابل الیہ لاتیتہ، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص ہے جو مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کا علم رکھتا ہے اور جہاں وہ رہتا ہے وہاں اونٹ پہنچ سکتے ہوں، وہاں اونٹ پہنچ سکتے ہوں، یعنی سواری کا انتظام ہو وہاں جانے کے لیے، تو میں ضرور جاؤں گا. انسان اس دنیا میں کسی بھی کونے میں ہو، انہوں نے کہا کہ اگر کسی بھی کونے میں مل جائے اور اس کو کتاب اللہ کا علم مجھ سے زیادہ ہو اور وہاں سواری پہنچ سکتی ہو تو میں ضرور وہاں کا
سفر کروں گا اور سفر کر کے وہاں جاؤں گا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی ہیں، ان کی پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن امام ذہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 21 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کب پیدا ہوئے؟ سن 21 ہجری میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور چل رہا تھا۔ ان کے بارے میں امام ذہبی فرماتے ہیں علامۃ العصر، کیا تھے؟ اپنے زمانے کے علامہ تھے، اپنے زمانے کے علامہ تھے۔ اتنے بڑے تابعین کہتے ہیں ادرکت 500 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 500 صحابہ کرام سے ملاقات کی ہے۔ کتنے؟ 500 صحابہ کرام کو میں نے پایا ہے، اتنا بڑا تابعی۔ ان کے بارے میں سفیان ابن عیینہ فرماتے ہیں کہ علماء تو 3 لوگ ہیں، ابن عباس فی زمانہ ہی، ابن عباس اپنے زمانے میں عالم تھے، شعبی فی زمانہ ہی، اور فرمایا والثوری فی زمانہ ہی، شعبی اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، اور امام ثوری اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، بہت پختہ حافظہ تھا۔ ان سے کسی نے سوال کیا من این لک ھذا العلم، من این لک کل ھذا العلم، آپ کے پاس یہ تمام علم آیا کہاں سے، کیسے آپ نے علم حاصل کیا؟ فرماتے ہیں بنفی الاعتماد والسیر فی البلاد والصبر کصبر الحمار وبکور کبکور الغراب، کہتے ہیں 4 چیزوں کے ذریعے میں نے علم حاصل کیا ہے۔ نمبر 1 اعتماد، میں نے اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ اعتماد کرنا چھوڑ دیا مطلب اس کے 2-3 معنی علماء کرام نے بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ میں اپنے آپ پر فخری انداز میں اعتماد نہیں کرتا ہوں، ایک معنی یہ ہے کہ میں نے لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیا۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت پڑھتے ہیں جب ان کا دوست پڑھے، وہ اس وقت یاد کرتے ہیں جب کوئی یاد کرنے والا ساتھ میں ہو۔ بولے میں نے اعتماد کرنا چھوڑ دیا، مجھے کسی کا سہارا نہیں چاہیے، میں نے اپنے علماء اپنے اساتذہ سے علم لوں گا، خود یاد کروں گا، خود سمجھوں گا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ والسیر فی البلاد، اور علم کہاں سے آیا؟ میں نے ملکوں کی خاک چھانی ہے، میں نے ملکوں کی میں نے سفر کیے ہیں، ان اسفار کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مجھے علم عطا فرمایا ہے۔ اور کہا کس بنیاد پر؟ وصبر کصبر الحمار، میں نے ایسے صبر کیا جس طرح ایک گدھا صبر کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے گدھے کا صبر مشہور ہے، گدھے کا صبر بطور مثال پیش کیا جاتا ہے کہ انسان گدھے سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ اب گدھا سڑک پہ کھڑا رہتا ہے، کھڑا رہے گا، آپ کتنا ہارن بجاتے رہیں، کتنا اس سے کہیں کہ محترم ذرا سائڈ ہو جائیں، وہ نہیں ہٹے گا۔ گدھا وہ خواہ آواز نکالتا ہے، بہت صبر کرنے والا جانور مانا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ بکور کبکور الغراب، اور میں اتنی سویرے اٹھتا ہوں جس طرح کوا اٹھتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوے کی آواز صبح سویرے آنے لگتی ہے، تو کہا میں اتنے سویرے اٹھ جاتا ہوں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر میرے پاس علم آیا ہے۔ اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ والسیر فی البلاد، میں نے ملکوں کا سفر کیا ہے، اور ان سفروں کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے مجھے علم سے نوازا ہے۔ تو یہ صبر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بھی صبر کی اہمیت کو بتایا، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور یاد رکھیں یہ صبر چاہیے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اگر طلبہ بھی صبر کرنے لگ جائیں تو رب العالمین بھی ان کے ساتھ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں صبر سے کیا ملتا ہے؟ کیا کہیں؟ صبر سے کون ملتا ہے؟ اللہ رب العالمین ملتا ہے۔ صبر سے کون ملتا ہے؟ اللہ ملتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کیا؟ یہی چیز تو ہمارے لیے اصل ہے۔ اس کے بعد طالب علم کے لیے جو بہت ضروری ہے وہ اس کا ہے اخلاق، وہ با اخلاق ہو، وہ با ادب ہو، وہ اتنا با اخلاق ہو کہ وہ گزرے تو لوگ کہیں کہ بھائی طالب علم ہے، یہ شرعی علوم کا طالب علم ہے، اس کے پاس سے اخلاق کی خوشبو آتی ہے، یہ با ادب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کو مکمل کروں۔ اور اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے بہترین ایمان والا مومن کون ہے؟ جس کے بہترین اخلاق ہوں، انسان کی گفتگو اچھی ہو، نرم گفتگو کرے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، جس کی گفتگو نرم ہو جائے لوگوں کا اس سے محبت کرنا واجبی، اس کی محبت واجب ہو جائے۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ نرم گفتگو کرتے ہیں تو لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، صرف گفتگو کا کمال ہے۔ گفتگو ایسے کریں کہ منہ سے پھول جھڑیں، اور پھول کون سے ہوں؟ اچھے پھول ہوں۔ پھول جھڑنے والا محاورہ گالیوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو گالیوں سے دور رہیں طلبہ، اپنی زبان کو بہترین بنانے کی کوشش کریں، تواضع اختیار کریں، اپنے آپ کو ہمیشہ جھکا کر رکھیں، تکبر سے دور رہیں۔
امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر، دو لوگ کبھی علم نہیں سیکھ سکتے. کون کون سے؟ مستحی، ایک تو وہ جسے شرم آتی ہو علم سیکھنے کے لیے، سوال کرنے میں شرماتا ہو، پوچھنے میں شرماتا ہو، غلطی کرنے سے شرماتا ہو، اور دوسرا ہے مستکبر، تکبر جس کے اندر آ گیا وہ کبھی بھی علم نہیں سیکھ سکتا. ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے اندر اخلاق کی ساری صفات پائی جائیں. اخلاق جو علماء کرام کا ہوتا ہے، جو شریعت میں اخلاق بیان کیا گیا ہے، وہ ایک طالب علم کے لیے اپنانا بہت ضروری ہے. اور جو دوسری چیز میں نے بیان کی، ادب. ادب کے بغیر علم سیکھ لیں یہ بھی ممکن نہیں. اردو میں کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب جس کے پاس ادب ہے وہ با نصیب ہے. اللہ رب العالمین اس کے بارے میں اچھے فیصلے فرماتا ہے. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں اپنی کتاب مدارج السالکین، وہ کہتے ہیں کہ ادب المرء عنوان سعادتہ و فلاحہ. ایک انسان اگر با ادب ہے تو یہی اس کی کامیابی کا راز ہے. انسان اگر با ادب ہے تو سمجھ لیں وہ کامیاب ہے. اور وقلت ادبہ عنوان شقاوتہ و بوارہ، اور انسان اگر بے ادب ہے، اس کے اندر ادب نہیں ہے، تو سمجھیے کہ یہی اس کی ہلاکت کا ذریعہ ہے، یہی اس کی بربادی کا سبب ہے. دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائیاں انسان کو تبھی ملتی جب اس کے اندر ادب ہو، اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں سے محرومی انسان کے حصے اور نصیب میں تب آتی ہے جب اس کے اندر ادب چلا جائے. عربی میں ایک شعر بہت مشہور ہے، والمرء لا يسمو بغیر الادب وان يكن ذا حسب ونسب. انسان کبھی بھی ادب کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا، گرچہ وہ اچھے خاندان والا ہو، اس کا حسب نسب بہت اعلیٰ ہو، لیکن اگر ادب نہیں ہے اس کے اندر تو پھر وہ علم نہیں سیکھ سکتا، علم کی ترقیاں نہیں کر سکتا. میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب ان کی والدہ نے ان کو ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علم سیکھنے بھیجا تو فرمایا فتعلم من ادبہ قبل علم. ان کے علم سے پہلے کیا سیکھنا؟ ان سے ادب سیکھنا. امام یوسف بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بالادب تفہم العلم. علم کے ذریعے آپ، ادب کے ذریعے آپ علم کو سمجھتے ہیں، ادب کے ذریعے آپ علم کو سمجھتے ہیں. اگر انسان با ادب نہیں ہے تو وہ یہ بھول جائے کہ اس کے اندر علم آ سکتا ہے، اس کے اندر سمجھ آ سکتی ہے. اور اسی میں ادب میں آپ جوڑ لیں اساتذہ کا ادب. اساتذہ کا کیسا ادب ہوا کرتا تھا؟ امام شعبہ بن حجاج رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں من کتبت عنہ حدیثا فانا له عبد. جس سے میں نے ایک حدیث لکھ لی میں اس کا غلام ہو گیا. کیا ہو گیا؟ غلام ہو گیا. یعنی اس کا احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے ایک حدیث سنائی ہے، جس سے میں نے ایک حدیث سیکھ لی، سمجھو میں اس کا غلام ہو گیا. اور یہ بات ایسا نہیں کہ انہوں نے اپنے پاس سے کہہ دی. قرآن کریم سے ایک عالم دین ہے محمد بن علی، انہوں نے قرآن کریم سے یہ معنی اخذ کیا. کہاں سے اخذ کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ. یاد کرو اس وقت جب موسیٰ نے اپنے فتح سے کہا، اپنے نوجوان سے کہا، اپنے عبد سے کہا. بہت سے لوگوں نے کہا مملوک کا معنی لیا ہے یہاں پر. اور جو فتح تھے وہ کون تھے؟ شاگرد ہیں. وہ یوشع بن نون وہ شاگرد ہیں، اور اس شاگرد کو اللہ رب العالمین نے شاگرد نے کہا. کیا کہا؟ فتح. یہ ان کا نوجوان ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے اس استاد، اس شاگرد کو کیا فرمایا؟ ان کا مملوک، ان کا غلام. ٹھیک ہے نا؟ تو گویا کہ آپ کے اساتذہ کا آپ پر اتنا احسان ہے کہ گویا آپ ان کے غلام ہیں. لیکن آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ ان کی غلامی کریں. کوئی استاد آپ سے یہ نہیں چاہتا کہ آپ ان کے کپڑے دھویں، کوئی استاد یہ نہیں چاہتا کہ آپ ان کے بہت سارے کام کریں. بس آپ ان کا احترام کریں، ان کا نام لیں تو ادب سے لیں. کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک استاد کا نام لیا جائے تو صرف مفرد نام لیا جائے کہ فلاں. ایسا لگتا ہے کہ فلاں کے دوست ہیں، آپ کے دوست ہیں، استاد لگتے ہی نہیں ہیں. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر و اعلام النبلاء کے اندر ہے، امام رزق اللہ ان کا ایک قول ذکر کیا. اپنے طلباء کو انہوں نے ڈانٹا، اور ڈانٹنے کے بعد کہا یقبح بکم ان تستفیدوا منا. کتنے افسوس کی بات ہے، کتنی بری بات ہے، تم ہم سے علم لیتے ہو اور ثم تذکرونا، پھر جب ہمارا ذکر کرتے ہو فلا تترحموا علینا، تو کم سے کم ہمارے لیے رحمت کی دعائیں بھی نہیں کرتے ہو. کتنے افسوس کی بات ہے ہم اپنے اساتذہ کا ذکر کریں اور حفظہ اللہ تک نہ کہیں، رحمہ اللہ تک نہ کہیں، اور
اللہ رب العالمین سے ان کے لیے دعائیں تک نہ کریں، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ انسان احسان کرنے والے کا غلام ہوتا ہے، اور اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہوگی کہ ہم اپنے استاد کا نام لیں اور حفظہ اللہ تک نہ کہیں۔ یہ بہت افسوس کا مقام ہے۔ ہم اپنے اساتذہ کا نام لیں تو ہم ساتھ میں یہ ضرور کہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے علم میں برکت عطا فرمائے، بارک اللہ فی تک کہیں، حفظہ اللہ تک کہیں، یہ تمام ضروری ہیں کیونکہ آپ کا احسان ہے، یہ ان کا آپ پر احسان ہے کہ، اور عربی میں کہا جاتا ہے، ایک بہت مشہور شعر ہے کہ وَأَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبَهُمْ فَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الْإِنسَانَ إِحْسَانًا، لوگوں کے ساتھ احسان کیا کرو، کیوں؟ کیونکہ احسان کرنے کے نتیجے میں تم ان کے دلوں کو اپنا غلام بنا لو گے۔ اور یاد رکھو انسان احسان کا غلام ہوتا ہے، تو اگر ہم احسان کریں کسی پر تو یہ گویا ہمارے اوپر اس کا احسان ہے، اور وہ اس کے ذریعے ہم اس احسان کے ذریعے سامنے والے کے دل کو اپنے قبضے میں کر لیتے ہیں۔ تو علم سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ ایک شخص آپ کو علم سکھا رہا ہے، آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہیں، اور اس دنیا میں اس احسان سے بڑا احسان نہیں ہو سکتا کہ آپ کو اللہ رب العالمین سے جوڑ رہا ہے، آپ کو اللہ کے رسول سے جوڑ رہا ہے، وہ آپ کو اس علم سے جوڑ رہا ہے جس علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی کامیابیاں رکھی ہیں اور آخرت میں بھی کامیابیاں اسی علم کی بنیاد پر ہیں۔ تو ہم اپنے اساتذہ کا اگر ذکر کریں تو کم سے کم ان کے لیے دعائیں کریں، ان کا احترام اور ادب سے نام لیں۔ اور ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب دوست بنائے تو ایسے لوگوں کو دوست بنائے جو دوست بننے لائق ہوں، جو علم کے راستے میں اس کے کام آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، فلینظر لام امر ہے، تو تم میں سے ہر شخص غور کرے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ ہر ایک شخص دوست بنانے کے لائق نہیں ہوتا۔ دوستی ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہر شخص ہمارا دوست بن جائے، کس بنیاد پر بنا ہے؟ چائے پلاتا ہے۔ کس بنیاد پر بنا ہے؟ عصر بعد سموسے کھلاتا ہے۔ یہ بنیادیں ہیں ہمارے دوست بنانے کی۔ اگر یہی بنیادیں رہیں تو یاد رکھیں وہ دوست کبھی بھی کام نہیں آئے گا۔ کب تک چائے پلائے گا؟ کب تک چائے پلائے گا؟ لیکن آپ دیکھیں اگر آپ کا اچھا دوست ہوتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العلم میں اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور واقعے کا باب بنا ہے باب التناوب فی العلم، علم میں باری بھی ہم لگا سکتے ہیں۔ اور اس کے تحت انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک انصاری پڑوسی تھا اور ہم ایک محلے میں رہتے تھے۔ اس محلے کا نام تھا بنو امیہ بن زید۔ کہتے ہیں کہ ہم نے باری لگا رکھی تھی، وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے باری لگا رکھی تھی کہ ایک دن تم جانا علم سیکھنے اور ایک دن میں جاؤں گا، جو تم سیکھنا وہ مجھے بتانا اور میں جو سیکھوں گا وہ تمہیں بتاؤں گا۔ باری لگا رکھی تھی۔ اب دیکھیے اچھا دوست اگر انسان کو مل جائے تو اس کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہاں باری کا تو مسئلہ نہیں ہے کہ سب کو ایک ہی کلاس میں آنا ہے۔ باری کہاں لگ سکتی ہے؟ جہاں بہت سارے درس چل رہے ہوں۔ مثال کے طور پر مسجد نبوی میں بہت سارے درس ہوتے ہیں، وہاں آپ دوست بنائیں اور دوست کو کہیں کہ آپ فلاں عقیدے کا درس لیں، میں حدیث کا درس لیتا ہوں، آپ جو سیکھیں وہ مجھے سکھائیں، مجھے بتائیں جو آپ لکھ کے لائیں، اور جو میں لکھوں گا وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اسی حدیث کی شرح میں امام ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح کی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ فَيَنبَغِي لِلْإِنسَانِ أَن يَتَّفِقَ مَعَ صَاحِبٍ لَهُ، انسان کے لیے جائز ہے، یہ مناسب ہے کہ وہ اپنے دوست سے یہ فیصلہ طے کر لے کہ ایک دن تم جانا فلاں درس میں اور میں جاؤں گا، اور جو دونوں سیکھیں گے آپس میں ایک دوسرے کا تبادلہ کریں گے، ایک دوسرے کو سکھائیں گے۔ اور یہیں یہ بات یاد رکھیں، دوستوں سے کبھی علمی باتیں نہ چھپائیں، دوستوں سے کبھی کتابیں نہ چھپائیں۔ آپ نے کچھ سیکھا، کوئی چیز آپ کو معلوم ہوئی، آپ یہ چاہیں کہ میں اس کو نہ معلوم ہو جائے، یہ نہ جان جائے۔ جو پچھلے ہفتے کسی نے سوال کیا تھا کتمان علم کا، تو ہو سکتا ہے اس کا پس منظر یہ رہا ہو کہ بعض طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھیوں سے علم چھپاتے ہیں کہ میں اس کو نہیں بتاؤں، اس کو پتہ چل گیا اس کا مطلب یہ مجھ سے آگے نکل گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک روایت نقل کی، بہت مشہور روایت، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، مکمل مومن نہیں ہو سکتا، کب تک
جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس میں کیا معلوم ہوتا ہے؟ انسان کو ایک تو یہ معلوم ہوا کہ تواضع اپنانی چاہیے، یہ نہ ہو کہ سب سے افضل میں ہو جاؤں، یہ نہیں۔ اور اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی ایک کتاب فتح الباری کے نام سے ہے۔ فتح الباری کے نام سے 2 کتابیں ہیں، ایک تو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتح الباری، اور ایک کتاب امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری۔ مکمل نہیں ہو سکی لیکن جتنا لکھا بہت اچھا لکھ دیا انہوں نے۔ اس کے بارے میں انہوں نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس اور امام شافعی کا ایک قول ذکر کیا۔ عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے انی امر بالآیتی، میں کسی آیت سے گزرتا ہوں قرآن کی، فافہمھا، اور میں اس آیت کو سمجھ جاتا ہوں، فاود ان الناس کلھم فہموا منھا ما افہم، کہتے ہیں پھر میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میں نے سمجھا ہے تمام کے تمام لوگ وہ اس بات کو سمجھ جائیں، اس علم کو سمجھ جائیں جو میں نے میری خواہش یہ ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وددت ان الناس كلهم تعلموا هذا العلم ولم ينسب الی منه شيء۔ اللہ اکبر، کتنا اخلاص، کتنا خلوص، کہا کرتے تھے میری یہ خواہش ہے کہ جو علم میرے پاس ہے وہ تمام لوگ جان جائیں، تمام لوگوں کو اس کا علم ہو جائے، ہاں اس علم کی نسبت میری طرف کی جائے نہ کی جائے کوئی مسئلہ نہیں، یہ نہ کہا جائے کہ یہ امام شافعی نے فرمایا، ضرورت نہیں ہے مجھے کہ لوگ میری طرف اس علم کی نسبت کریں کہ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ بولے نہیں، بغیر نسبت کیے وہ بھی آپ بتا دیں تب بھی کوئی مسئلہ۔ ہم اگر ایک بات کہتے ہیں تو ہماری خواہش یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہیں کہ فلاں نے یہ بات کہی ہے، تبھی ہمارا نام ہوگا۔ امام شافعی کہہ رہے ہیں یہ جو میرے پاس علم ہے لوگ سیکھ جائیں اور میری طرف نسبت نہ کریں کہ امام شافعی کا علم ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ امام شافعی کا آپ کہہ لیں ظرف ہے کہ وہ اتنے خالص، اتنے مخلص ہیں علم کے راستے میں کہ یہ نہیں چاہتے کہ میری شہرت ہو، لیکن اللہ رب العالمین نے تبھی ان کو اتنی شہرت عطا فرمائی۔ کتنا نام ہے امام شافعی کا، بچہ بچہ ان کا نام جانتا ہے۔ تو یہ خواہش ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ اگر میں کچھ سیکھوں تو میں اپنے ساتھی کو بتاؤں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کو ایک تو سامنے والے کو سکھانے کا ثواب ملے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ پر رحمتیں نازل ہوں گی، اور علم سکھانے کا ثواب کوئی معمولی ثواب تو نہیں، علم سکھانے کا ثواب کوئی معمولی ثواب، استاد کو جتنا ثواب ملتا ہوگا، کتنا ثواب ملتا ہوگا، وہ آپ کو علم سکھا رہا ہے۔ تو اگر آپ کسی کو ایک حدیث سناتے ہیں، کوئی فائدے کی بات، علمی بات بتاتے ہیں، تو یاد رکھیں اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ایک کتاب ہے متن تعظیم العلم، اس کے رائٹر ہیں، مؤلف ہیں شیخ صالح العثیمی۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان 3 بنیادوں پر دوستی کرتا ہے۔ کتنی بنیادوں پر؟ 3 بنیادیں ہوتی ہیں دوستی کی۔ ایک بنیاد ہے فضیلت، دوسری بنیاد ہے منفعت، اور تیسری بنیاد ہے لذت۔ انسان یا تو سامنے والے کی فضیلت کی بنیاد پر اسے دوستی کرتا ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے، اس کا علم، اس کا عمل بہت اچھا ہے، اس لیے اسے دوستی کر لیتے ہیں، یا پھر فائدے کی بنیاد پر، اس کے پاس پیسہ بہت ہے، یہ بہت کھلاتا پلاتا ہے، یہ ہمارے بہت سارے کاموں میں کام آتا ہے، یا پھر لذت، اس سے یہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اس سے بات کرنے میں مزہ آتا ہے، اس کے ساتھ رہنے میں، پھرنے میں، گھومنے پھرنے میں مزہ آ رہا ہے۔ تو ان 3 بنیادوں پہ انسان دوستی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فانتخب صدیق الفضیلہ، اگر آپ کو دوست بنانا ہے تو کس کو بنائیں؟ فضیلت والے کو دوست بنائیں، جس کے پاس علمی فضیلت ہو، جس کے پاس عملی اور اخلاقی فضیلت ہو، اس کو اپنا دوست بنائیں۔ ہر ایرا غیرہ آپ کا دوست بننے لائق نہیں ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے اعتبر الرجل بمن یصاحب، اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ آدمی کیسا ہے اس کے دوست دیکھ لو۔ کیوں؟ فإنما يصاحب الرجل من هو مثله، انسان اپنے جیسو ہی کو دوست بناتا ہے، جیسا خود ہوگا، جس فطرت کا، جس مزاج کا انسان ہوگا ویسے ہی اپنے دوستوں کو بنائے گا، ویسے ہی لوگوں کو اپنا دوست بنائے گا۔ یاد رکھیں ہمیشہ دوست اس کو بنائیں جو آپ کے علم اور آپ کے عمل میں کچھ آپ کا فائدہ دے سکے، آپ کو کچھ آپ کے علم میں اضافہ کر سکے یا آپ کے عمل میں اضافہ کر سکے۔ ایک عربی کا شعر ہے، اس کو سنیں۔ شاعر کہتا ہے کہ لا تصحب الکسلان فی حالاتہ، کبھی بھی سست آدمی سے دوستی نہ کرنا۔ کیوں؟ کم صالح بفساد آخر یفسد، کتنے نیک صالح لوگ ہوتے ہیں
جو دوسرے کے بگاڑ کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں عدو البلید الی الجلید سریعۃ، اگر ایک بیوقوف آدمی ہے تو اس بیوقوف آدمی کی بیماری چالاک اور عقل مند آدمی کی طرف بہت تیزی سے جاتی۔ اگر انسان بیوقوف کو دوست بنائے گا تو اس کی بیوقوفی کا اثر اس کے اندر بہت جلدی ٹرانسفر ہوگا۔ کہتے ہیں کیسے؟ کالجمر یوضع فی الرماد فیجمد، جیسے آپ کسی انگارے کو لیں اور انگارے کو کسی راکھ میں ڈال دیں تو جس طرح راکھ ہے ٹھنڈی، ویسے وہ انگارہ کیا ہو جائے گا؟ کچھ دیر میں ٹھنڈا ہو جائے گا، جم جائے گا۔ تو انسان پر دوستی کا اتنا اثر پڑتا ہے، انسان پر دوستی کا اتنا اثر پڑتا ہے کہ انسان جس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، صرف باتوں سے اثر نہیں پڑتا بلکہ اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا بھی انسان پر اثر پڑتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور یاد رکھیں، ہم اپنے دوست تو بناتے ہیں، ان سے بہت ساری باتیں تو کرتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے ہیں، لیکن ایک چیز نہیں کرتے، ہم ان سے علمی باتیں نہیں کرتے، ہم ان سے علمی مذاکرہ نہیں کرتے۔ ہم نے کچھ سیکھا، اس نے کچھ سیکھا، ہم آپس میں علمی بحثیں نہیں کرتے۔ اگر ہم علمی بحث کریں گے، علمی باتیں کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے دل میں علم بیٹھ جائے گا، علم بیٹھے گا۔ اور پھر جب آپ علم کا ذکر کریں گے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس مجلس میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے، علم کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا نازل ہوتے ہیں؟ نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، سکون نازل ہوتا ہے، اور فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے یہاں ملائے اعلیٰ میں ان کا ذکر کرتا ہے کہ فلاں لوگ علمی مذاکرہ کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں اللہ رب العالمین نام لے کر ذکر کرتا ہے۔ کتنے فضل کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا نام اللہ رب العالمین وہاں لے، کن کے سامنے؟ فرشتوں کے سامنے۔ یہ کوئی معمولی بات ہے کہ فلاں میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں، یہ علمی باتیں کر رہے ہیں۔ اور علمی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ اس میں قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں حدیث کی باتیں ہوتی ہیں، ان دونوں سے حاصل کیا گیا علم ان کی باتیں ہوتی ہیں، تو گویا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جب انسان ایسا کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں ایسے بندے پر۔ اور آخری بات، جب انسان ایسے لوگوں کو دوست بناتا ہے تو اس کے علم اور اس کے عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ایک عالم دین ہیں صالح بن عبد العزیز آل الشیخ، ابھی بقید حیات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان پر واجب ہے کہ اس کی دوستی یا تو علم کے سلسلے میں ہو یا عمل کے سلسلے میں ہو، تیسری کسی اور چیز کے سلسلے میں اس کی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ آگے وجہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں لأن العمر یمضی لأن الزمن یقضی والعمر قصیر، کیونکہ زمانہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور علم اور عمر کیا ہے؟ بہت کم ہے، بہت مختصر ہے۔ اگر ہم انہی فالتو کی باتوں میں اپنا وقت گزارتے چلے جائیں گے، دوستی نبھانے میں ہی صرف وقت گزارتے چلے جائیں گے، تو علم کب سیکھیں گے؟ علم سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، ہمارے اخلاق میں، ہمارے دین میں اضافے کا ذریعہ بنیں اور اللہ رب العالمین سے ہمیں قریب کر سکیں۔ یاد رکھیں، اگر ہماری دوستی اس مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد میں ہے تو وہ دوستی کام بلکہ آپ کو نقصان تو کر سکتی ہے، فائدہ کچھ نہیں کر سکتی۔ تو یہی چند باتیں تھیں جو آج کے درس میں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ ابھی 3 باتیں مجھے اور آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں کبھی رکھوں گا، اور وہ 3 باتیں کیا ہوں گی؟ حفظ کے بارے میں کچھ باتیں رکھنی ہیں، مختصر کتابوں کے بارے میں کچھ باتیں رکھنی ہیں، ہمیں کون سی کتابیں یاد رکھنی ہیں، اور وقت کے بارے میں کچھ باتیں رکھنی ہیں کہ ہم وقت کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور اسلاف وقت کا استعمال کیسے کرتے تھے۔ یہ 3 باتیں رکھنی ہیں اور انشاءاللہ پھر اس سلسلے کا اختتام ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ آپ لوگ جو یہاں جمع ہوئے، آپ لوگوں کی حاضری کو رب العالمین قبول فرمائے، اس پر آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ رب العالمین اس پروگرام کو منعقد کرنے میں جن لوگوں نے بھی کچھ بھی محنتیں کی ہوں، چاہے اس محفل کو سجانے میں یا یہاں پر حاضری دینے میں یا کسی بھی طرح ذرہ برابر بھی شرکت کی، اور رب العالمین ان کی شرکت کو اور ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنے اور علم کے راستے میں جمع رہنے، صبر کے ساتھ جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔